علیکم خواتین و حضرات. آج مرزا غالب کے دیوان غالب کے نسخہ حمیدیہ سے جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس میں دو خاص باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کل 3 اشعار ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مرزا غالب نے اس غزل میں فارسی الفاظ کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے. تو ہمارے وہ دوست جو کہ فارسی جانتے ہیں یقیناً اس کا لطف لیتے ہوں گے اور لے رہے ہوں گے، لیکن وہ دوست جن کے لیے ہم ان الفاظ کے معنی کر کے شرح کرنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے کہ اس کے بعد ان کی سمجھ میں بھی یہ غزل یا اس کے یہ اشعار ضرور آ جائیں گے. اس کا پہلا شعر ہے: بزم داغ ترب و باغ کشادے پر رنگ، شمع و گل تاکے و پروانہ و بلبل تا چند. بزم کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر مجلس ہو، جہاں اجلاس ہو، جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، جہاں ایک محفل لگی ہوئی ہو. داغ نشان کو کہتے ہیں، ترب کہتے ہیں نغمے کو، یا ایسی جگہ جہاں سے موسیقی پھوٹ رہی ہو. باغ اس لیے استعمال کیا ہے کہ عموماً محفلیں باغوں کے اندر سجا کرتی تھیں. اور ایک ہے کشاد. کشاد کا مطلب ہوتا ہے کھلا ہوا، جو کہ واضح ہو جائے، جو کہ عیاں ہو جائے. شمع و گل یہ دونوں استعمال کیے ہیں. شمع محفل میں استعمال ہوتی ہے اور گل باغ میں ہوتے ہیں. اور پروانہ اور بلبل اس لیے استعمال کیا ہے کہ پروانہ شمع پر آتا ہے اور بلبل گل یعنی پھول کی عاشق ہوتی ہے. تا چند کا مطلب سمجھ لیجئے کہ کب تک، کہاں تک. مرزا غالب اس شعر میں یہ فرما رہے ہیں کہ محفل شادمانی کا ہمارے اوپر داغ ہے. اب داغ کیوں ہے؟ اس لیے کہ محفل شادمانی لٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے. اب یہاں محفل سے مراد آپ دنیا لیجئے. یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی جو خوشیاں تھیں یا دنیا میں ہماری زندگی کا جو دور تھا اور جو خوشی کا دور تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور باغ میں رنگ کے بالوں پر کھل رہے ہیں. یعنی جو بزم شادمانی کے لیے قائم ہوئی تھی ختم ہو گئی ہے. بالوں پر سے مطلب یہ ہے، یہاں پر کھلنے سے مطلب آپ لیجئے کہ بکھرنا ہے. جو چیز برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے تو بکھر جاتی ہے. تو اس وقت اس شعر میں جو انہوں نے بات کی ہے اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک محفل لگی ہوئی تھی، جس محفل کے اندر شمع بھی تھی، پروانے بھی تھے، طرح طرح کے رنگ تھے، طرح طرح کے نغمے تھے. لیکن افسوس کہ اب وہ محفل ختم ہو چکی ہے اور تمام پرندوں کے پر ختم ہو چکے ہیں. وہ رنگ جو کہ ہماری زندگی میں خوشیاں بھرا کرتے تھے وہ رنگ چھٹ چکے ہیں. یعنی ساری محفل ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کا داغ باقی رہ گیا. یہاں داغ سے مراد آپ یاد لیجئے. یعنی ایک بہت خوبصورت محفل تھی جو جمی ہوئی تھی، جس میں ہر قسم کی رونقیں تھیں، نغمے تھے، خوشیاں تھیں، رنگ تھے. جب وہ ختم ہو گئی تو اب اس کا داغ ہمارے اوپر باقی رہ گیا ہے. تو داغ یعنی اس کی اب ہمارے پاس صرف یاد باقی رہ گئی ہے. کیونکہ آرزو کے مطابق ہماری آرزو تو یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ محفل قائم رہتی. ظاہر ہے کہ اگر ایک جگہ پر خوشیاں ہوں تو کس کا جی نہیں چاہے گا کہ وہ خوشیاں ہمیشہ قائم اور دائم رہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ محفل جو ہے یہ ختم ہو گئی. باغ جو تھا وہ طرح طرح کے رنگوں سے بھرا ہوا تھا، اب سب رنگ اڑے جا رہے ہیں. شمع اور پھول، پروانہ اور بلبل کب تک رہ سکتے ہیں؟ تو جب بزم بکھر گئی تو اس کے ساتھ شمع بھی چلی گئی، پروانے بھی چلتے بنے. تو باغ کی جو رونق ہے وہ رخصت ہوئی اور اب پھول بھی نہیں رہے. ساتھ ہی بلبلیں بھی یہاں سے اڑ گئیں، انہوں نے بھی کوئی نیا سفر اختیار کر لیا. تو ملا کر اگر آپ اس شعر کا پورا مطلب دیکھیے تو اس میں شاعر نے ایک طرح سے جو وقت گزر گیا ہے اور جو کہ بہت اچھا وقت تھا اس کا
نوحہ پڑھا ہے اس کے دکھ کا اظہار کیا ہے اور اپنے شعروں میں اسی دکھ کو بیان کیا ہے، چند الفاظ ایسے لے کر جن کے معنی ابھی ہم نے آپ کو بتلائے ہیں۔ اس کا دوسرا شعر ہے: نالا دام ہوس و درد اسیری معلوم، شرح برخود غلطی ہائے تحمل تا چند۔ نالا کا مطلب ہوتا ہے رونا پیٹنا، دام کہتے ہیں جال کو، ہوس درد، ہوس کسی چیز کی محبت میں بہت زیادہ حد تک مبتلا ہونا، درد آپ جانتے ہیں، اسیری کہتے ہیں قید کو، شرح کہتے ہیں کسی چیز کو کھول کر بیان کرنے کو، جیسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے غالب کا پورا دیوان ہی بیان کر دیا ہے ان پروگراموں میں، تو شرح کی ہے یعنی اس کو کھول کر آپ کو بتائی ہیں۔ اب یہاں لفظ ہیں دو، برخود غلطی ہا، غلطی ہائے جو ہے نا وہ غلطی ہا ہے اصل میں، اس کی جمع ہے غلطی ہائے، غلطی ہا کی۔ تحمل کا مطلب ہوتا ہے صبر سے، سکون سے۔ اب انہوں نے جو اس میں کہا ہے برخود غلطی ہا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے متعلق، اپنے ذات کے متعلق غلط اندازے کرنا، بے وجہ شیخیاں مارنا، اپنی ذات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ تو اب اس شعر کا مطلب جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ ساری بات آ جائے گی۔ تحمل ابھی ہم نے آپ کو بتایا، صبر، برداشت، سکون، ضبط، کچھ بھی کہہ لیجیے۔ فرماتے ہیں کہ آہو فریاد ایک جال ہے جو ہوس نے تیار کیا ہے، قید میں جو دکھ اور رنج پہنچتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ کب تک ضبط اور برداشت کے جھوٹے دعووں کی شرح کرتے رہیں گے۔ اچھا، ہم آپ کو بتلانا بھول گئے، تا چند کا مطلب ہوتا ہے کب تک، یعنی اس شعر میں جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قافیہ تا چند تا چند تا چند ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کب تک۔ اب آپ جب اس کو ملا کر یہ شعر سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ بہت اچھی طرح آ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قید کا دکھ اور غم ناقابل برداشت ہے، اگر کوئی شخص برداشت کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دعوے غلط ہیں، اور آہو فریاد کرنا حقیقتاً درد کا اظہار نہیں بلکہ یہ ہوس کا جال ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، اس کا مقطع ہے: اسد خستہ گرفتار دو عالم اوہام، مشکل آساں کن یک خلق تغافل تا چند۔ اسد، انہوں نے اپنا جو تخلص تھا مرزا غالب کا، کہیں کہیں اسد بھی کیا ہے، شروع میں اسد ہی کیا کرتے تھے، غالب بعد میں کیا، اور جہاں کہیں شعری ضرورت ہوتی تھی وہاں اسد بھی استعمال کر لیتے تھے۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ غالب 2 تخلص استعمال کرنے والے شاعر تھے۔ اسد خستہ کا مطلب ہے ایک ٹوٹا ہوا، پھوٹا ہوا اسد، یعنی بہت ہی پریشان، زمانے کے بہت سارے دکھوں سے ستایا ہوا آدمی۔ اوہام جمع ہے وہم کی، اور مشکل آساں کن، مشکل آسان کر دے، اس میں یہ خداوند تعالیٰ سے مخاطب ہیں۔ یک خلق تغافل، کہ اے وہ پاک ذات جو مخلوق کی مشکل آسان کر رہی ہے، اس عاجز سے کب تک تغافل برتے گی، یعنی کب تک میری طرف سے تو بے پرواہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہہ رہے بے پرواہ رہیں گے آپ، اب آپ تو دنیا بھر کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں، تو میری مشکل بھی آسان کر دیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ایک ایسا خستہ حال اور غریب اور درد مند اسد ہوں جو دونوں جہانوں کے وہموں میں الجھا ہوا ہے۔ دونوں جہانوں سے مراد یہ کہ ایک تو وہ جہان کی جس میں زندہ ہیں، اور دوسرا وہ جہان جو آنے والا ہے۔ اب دونوں کے بارے میں یہاں وہموں سے مراد ہے سوچیں کہہ لیجئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تو اے اللہ ہر قسم کے وہم میں الجھا ہوا ہوں، اوہام میں الجھا ہوا ہوں دونوں جہان کے۔ اب تیری ذات پاک ہے جو مجھے ان وہموں سے نجات دلا سکتی ہے۔ خواتین حضرات، پوری غزل جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دکھ اور ایک غم کے پیرائے کے اظہار میں کہی گئی ہے۔ اب یہاں پر بھی یقیناً کچھ ایسی مشکلوں میں پھنسے ہوئے تھے جن مشکلوں سے نکلنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو اوہام کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں،
اس سے ان کی مراد یہی ہے کہ میں دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں تو کوئی بہت صاف نہیں سوچ سکتا، الجھن میں پڑ جاتا ہوں، اور اسی طرح جب میں آنے والے جہان کے بارے میں سوچتا ہوں، جب بھی میں مشکل میں پڑ جاتا ہوں، تو میری مشکل صرف ایک ہی ہستی حل کر سکتی ہے، اور وہ ہستی ہے خداوند تعالیٰ کی ذات۔ میرے خیال میں ہم نے اس غزل کی جو تشریح کرنے کی اپنی طرف سے اچھی کوشش کی ہے۔ اب یہ غزل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافی مشکل غزل تھی۔ اب بھی اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے ضرور پوچھ لیجیے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے غالب کی یا میر کی یا کسی اور شاعر کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔